اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 8 سے لے کر 13 تک 3 باتیں بیان ہوئی۔ پہلی بات ہے کہ ایمان لانے میں منافقوں کا حال اور منافقوں کا انجام۔ دوسری بات ہے منافقوں کا اصلاح کے نام پر فساد، نام لینا اصلاح کا اور کرنا فساد۔ اور تیسری بات ہے منافقوں کا صحابہ کرام پر اعتراض کرنا اور اللہ کا اس کا جواب دینا۔ یہ 3 باتیں یہ آیت نمبر 8 سے لے کر 13 تک بیان ہوئی۔ ارشاد ہوا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یہ لوگ اللہ کو اور ایمان والوں کو فریب دینا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ صرف اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں اور انہیں شعور نہیں۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا، اور ان کے لیے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب ہے۔ یہ جو بیان ہوا یہ منافقوں کا بیان کہ جو یہ کہتے تھے کہ ہم تو خدا کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں۔ اب بات یہ ہے خدا کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، تو پھر بھی کافر۔ رب فرماتا ہے وما ہم بمؤمنین، یہ مومن نہیں ہے، یہ مسلمان نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، لیکن محمد مصطفیٰ کو نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو مانے بغیر تو ایمان نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ کو مانے اور محمد رسول اللہ کو نہ مانے، یہ ایمان ہو ہی نہیں سکتا۔ تو فرمایا ایمان والے نہیں۔ اور یہ جو آ کے کہتے ہیں جی ہم ایمان والے ہیں اور ہم بھی آخرت کو مانتے ہیں، فرمایا یہ تو مومنوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اور ساتھ ہی فرمایا کہ یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اللہ کو فریب دینا چاہتے ہیں۔ لیکن فرمایا کہ یہ فریب نہیں دیتے مگر اپنی جانوں کو، یہ خود کو دھوکے میں ڈالے ہوئے کہ رب کو کیسے فریب دے سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ تو منافق بھی شاید نہیں سوچتے ہوں گے کہ ہم خدا کو فریب دے رہے ہیں۔ تو علماء نے اس کا جواب یہ دیا کہ اصل میں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا چاہتے تھے۔ آپ کے پاس آ کے کہتے ہیں ہم تو آپ کو مانتے ہیں، تنہائی میں جا کے مذاق اڑاتے۔ تو وہ اپنی طرف سے جو حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ خدا کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، کیونکہ خدا کے رسول کا معاملہ اور خدا کا معاملہ ایک ہے۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنا گویا ایسا ہے جیسے رب کو دھوکہ دینا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا یہاں پر بیان فرمایا، اور پھر فرمایا کہ ان لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے۔ بیماری کیا ہے؟ منافقت کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بغض کی، آپ سے جلنے کی، آپ سے حسد کی بیماری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا۔ اور اضافہ کیسے کر دیا؟ کہ یہ سرکار کی شان سے جلتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سرکار کی شان اور بڑھا دی۔ یہ قرآن سے جلتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا اور حصہ نازل کر دیا۔ تو فرمایا اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا، اور ان کے لیے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب ہے۔ جھوٹ بولنا جو ہے یہ گناہ کبیرہ ہے، اور اس کی بڑی سخت وعید ہے۔ یہاں پر تو اعتقاد کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے جھوٹ کی بات ہے، لیکن اس سے ہٹ کر بھی جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے۔ فرمایا کہ جھوٹ جو ہے یہ نافرمانی تک، فجور تک لے جانے والا ہے، اور نافرمانی جو ہے وہ جہنم تک لے جانے والی ہے۔